السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو جمعہ کا دن بہت مبارک۔ ابھی چند منٹ پہلے میں نے ایک خبر سنی کہ کینیڈا نژاد کینیڈین نیشنل ایک خاتون جو پاکستان اسلام آباد میں اپنے خاوند کے ساتھ چند ہفتے پہلے اس کی شادی ہوئی یا اس نے شادی کی، اس کو اس کے خاوند نے وہ جو جس وزن کے جو ویٹ کر کے جو انسان یہ ورزش کرتے ہیں، ویٹ ہاتھ میں پکڑ کے، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ٹریننگ سینٹرز میں یا گھروں میں بھی رکھا ہوتا ہے، بازو پکڑ کے وہ ٹرتا مضبوط، مسل مضبوط، اس سے تشدد کر کے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے اسلام آباد چک شہزاد کے علاقے میں۔ یہ میں نے اس کا امیج بھی لگایا ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک، یہ آپ جانتے ہیں اسلامی تعلیم کے مطابق ایک انسان کا خون پوری انسانیت کا خون ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر پچھلے کافی سالوں سے انسان کا خون جانور کے خون سے بھی زیادہ سستا ہو چکا ہے۔ جس کا دل کرتا ہے وہ دوسرے انسان کو قتل کر دیتا ہے بغیر کسی یہ دیکھیں میرے سامنے یہ مناظر ہیں۔ میں اس وقت فرینکفرٹ کے ایک علاقے میں ہوں، بیٹھا گاڑی میں ویٹ کر رہا تھا، میرے سامنے یہ انسان آ جا رہے ہیں، دنیا آ جا رہی، کوئی ان کو یہ ٹینشن، کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اچانک کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے گھر پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا۔ لیکن پاکستان کے اندر انسان بہت زیادہ بستے ہیں، بہت سارے، لیکن ایک غیر یقینی سی کیفیت ہے۔ وجہ اس کے پیچھے اگر ہم غور کریں تو وہ مذہب کو جو استعمال کرنے کا طریقہ پاکستان میں اپنا لیا، سیاسی لیڈران لے لیں، مذہبی لیڈران لے لیں، دوسرے اداروں کے، وہ جب بھی کسی موقع کوئی آتا ہے جہاں وہ پھنستے یا ان کو مشکل، وہ مذہب کو استعمال کر کے تو وہ نکل جاتے ہیں۔ اور اس کا رزلٹ کیا ہوا ہے کہ اب یہ جو لوگ، عام لوگ ہیں، وہ اپنے بدلے لینے کے لیے، اپنی پرانی لاگت بازی کو نکالنے کے لیے کسی بھی انسان کو جب ان کا دل کرتا ہے وہ قتل کر دیتے ہیں، اور بعد میں کوئی نہ کوئی ایسا رنگ دے دیتے ہیں اس کو کہ یہ مذہبی، یا وہ عزت کے نام پہ قتل، یا وہ اپنی وہ پاکستان میں ہے کہ بہن بیٹیوں کو وہ اس پہ الزام لگا کے، پہلے سندھ میں ہوتا تھا کاری کرنا، اور پھر پورے پاکستان میں کہ عزت کے نام پہ قتل، اور پھر اس کے بعد عدالت پیٹ کو۔ اب یہ ہے کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، لیکن پاکستان میں انسان لگتا ہے اب نہیں بستے۔ ایسے واقعات اتنی زیادہ تعداد میں ہو رہے ہیں کہ عورتوں کا قتل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، یا ان کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ آج کا واقعہ جو سننے میں انسان دہل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کینیڈا سے وہ دبئی میں وہ خاتون کام کرتی تھی، اور جو حیران کن بات یہ ہے کہ وہ بہت ہی ایک سابق منسٹر، ایک سابق ممبر آف پارلیمنٹ، ایاز میر غالباً نام بتایا جا رہا ہے، اس کی بہو تھی وہ، اور وہ اس کا جو شوہر تھا اس نے پہلے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں، ان کو طلاق دی تھی، اور چند ہفتے پہلے اس نے اس خاتون سے جو کینیڈا کی نیشنلٹی رکھتی تھی اور دبئی میں کام کرتی، اس کے ساتھ شادی کی۔ پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ لوگ جو نام ہوتا ہے، جو خاندانی نام یا عہدے یا یہ ان کے نام پہ وہ اس طرح انوالو ہو جاتی ہیں خواتین کہ اس کا باپ فلانا یہ ہے یا اس کا بیٹا۔ بھی چند عرصہ پہلے بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، اور ایک شخص نے اپنی بیوی کو امریکہ سے بلا کے قتل کیا، پھر اس کی لاش کو بڑا وہ اس کا پھر اب یہ والا واقعہ، پھر کچھ عرصہ پہلے ادھر اٹلی سے گئی ہوئی 2 بہنیں تھیں، ان کو پھر انگلینڈ سے۔ اتنے زیادہ یہ قتل عورتوں کے ہوتے ہیں پاکستان میں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کس طرح کے انسان بستے ہیں وہاں، جانوروں سے بھی بدتر۔ اب یہ والا واقعہ جو ہوا ہے، یہ اب پولیس انکوائری کر رہی ہے، اس کو ہمسایوں نے آوازیں سنی کوئی شور کی تو انہوں نے پولیس کو اطلاع دی، پولیس گئی تو وہ خون دھو رہا تھا، وہ خامد مارنے کے بعد خون اس کا، اور پولیس نے جب اس کو پوچھا تو اس نے اقرار بھی کر لیا ہے۔ لیکن اب کیا ہوگا؟
ایک عورت اب اس کے ماں باپ کو اطلاع دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، پولیس کی طرف سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر وہ نہیں ملے تو پھر وہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر پرچہ کٹے گا، اور پھر عدالتوں کا نظام آپ کو پتہ ہے کیا پیسہ ادھر چلتا ہے، اور بڑے بڑے ایسے کیس آئے ہیں، لیکن جن کے پاس مال ہوتا ہے عدالتیں بھی بک جاتی ہیں، تھانے بھی بک جاتے ہیں، جج بھی بک جاتے ہیں، یہ سارا وہاں، اور وہ جو انسان چلا جاتا ہے وہ گیا اور اس کے باقی خاندان روتا رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم عقل دے، ایسے معاملات سے سب کو محفوظ رکھے۔